مسیح یسوع کے جلالی مہیب اور اتم نام میں آپ سب کی سلامتی۔ بفضل خدا ہم مسیح میں زندہ ہیں اور زندہ کلام کے گواہ ہیں۔ خدا نے یہ ظرف عطا فرمایا کہ اس کے ہیکل میں ہم سب اکٹھے ہوں اور اپنے خالق کا شکر ادا کریں اور اسے سجدہ کریں۔ خدا کے کلام مل کر خداوند اپنے خدا کی عبادت کا میں تیری روٹی اور پانی پر کیا چاہوں گا برکت چاہوں۔ خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنے سے کیا ملتی ہمیں برکت ملتی۔ خدا ہماری روٹی پر، پانی پر، ہم پر، نسلوں پر، قوموں پر، قبیلوں پر کیا چاہتا ہے برکت چاہتا ہے۔ جب خدا برکت چاہتا ہے پھر ہمیں خدا کو جاننا بہت ضروری۔ خدا کو جانے بغیر ہماری زندگی میں بہت اہم خلا رہ جاتا ہے، اور وہ خلا کیا ہے؟ پاکیزگی۔ کیا میں نے کہا وہ خلا کیا ہے؟ پاکیزگی۔ تو آج کا میرا عنوان بھی ہے پاکیزگی۔ پاکیزگی دو طرح کی، ایک پاکیزگی ہے روحانی اور ایک پاکیزگی ہے بدن کی۔ بدن کی پاکیزگی کا دار و مدار ہماری سوچ پر ہے، جس کے وسیلے سے ہم اپنے بدن کو صاف اور ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے گھر میں رہتے ہیں، اچھی خوراک کھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں ہم اچھے دکھ سکیں، معاشرے میں ہمارا مقام ہو۔ روحانی جو پاکیزگی ہے اس کا جو دار و مدار ہے وہ ہمارے ایمان پر ہے۔ کس پر ہے؟ ہمارے ایمان پر ہے۔ اس لیے خدا ہمارے بدن اور روح کی پاکیزگی چاہتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی روح کا خیال رکھا اور بدن کا خیال نہ رکھا تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ اگر ہم نے بدن کا خیال رکھا، روح کا خیال نہ رکھا تو یہ بھی خدا کے حضور جو ہے اچھی بات نہیں۔ خدا چاہتا ہم بدن اور روح کے طور پر پاکیزہ بنیں تاکہ خدا کے وعدوں میں ہم شریک ہو سکیں، اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ خدا جو ہے وہ ازلی ابدی لحاظ سے پاک ہے اور اس کی کثافتیں باعث بھی پاک ہے۔ انسان کی فطرت ازلی نہیں ہے، نہ ابدی ہے، نہ اس کی کثافتیں باعث پاک ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر گناہ ہے، اور اس گناہ میں کی وجہ سے، سبب سے ہم ناپاک ہوتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، نشہ کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں۔ جب ہم خداوند کو جانتے ہوئے اور خداوند کی باتوں کو سمجھتے ہوئے خدا کے وعدوں میں شریک نہیں ہوتے تو خدا کا روح ہمارے بدن میں کیا ہوتا ہے؟ رنجیدہ ہوتا ہے۔ ہمارے بدن کی قوت کے لیے ہمیں روٹی اور پانی
اور دوسری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ روح کی خوراک خدا کا کلام ہے۔ یہ کلام روح کی قدرت سے لکھا گیا، روح کی معموری ہے اس کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کلام جو ہے خدا کی وہ باتیں ہیں جو ہماری زندگی کے لیے توانائی کا کردار ادا کرتی، مضبوطی اور کلیدی مضبوطی کا کردار ادا کرتی ہے، تاکہ سمیپ پر نہ ہم گمراہ رہیں، نہ ہم گناہ میں رہیں، نہ نجاست میں رہیں، نہ غلاظت میں رہیں، بلکہ خدا کا کلام ہماری کاٹ اور چھانٹ کرتا ہے تاکہ ہم گمراہیوں سے نکل کر خدا کے خیمہ میں اس کی پاکیزگی میں آ جائیں۔ خدا کو گناہ سے کراہت ہے، مگر جب یہ گناہ انسانی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو یہ گناہ جو ہے انسان کو گناہگار بناتا ہے۔ پھر یہی گناہگار سے خدا پیار کرتا ہے اور اپنے بیٹے کو اس نے بھیجا، اور اسی مقصد کے لیے کہ وہ گناہگار سے پیار کرے، اور گناہگاروں کے لیے اس نے کفارہ دے دیا، فدیہ دے دیا، صلیب پر چڑھ گیا، میرے لیے مر گیا، میرے لیے زندہ ہوا، میرے لیے وہ خدا باپ کے دانے ہاتھ پر جا بیٹھا، اور جہاں سے وہ پھر آنے کو۔ یہ مقصد ہے خدا کا، ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ جب اپنے ایمان کا اقرار کریں گے تو اس ایمان کی ہی بدولت ہمارے اندر پاکیزگی کی شمع روشن ہوگی، پاکیزگی کی روشنی جو ہے وہ دوبالا ہوگی، پاکیزگی کی روشنی ہے وہ ہماری زندگیوں سے نکلے گی اور دنیا کو منور کر دے گی، کیونکہ زندگی کا نور ہماری زندگیوں میں ہے، اور زندگیوں کو وہ قوت دینا چاہتا ہے، زندگیوں کو وہ برکت دینا چاہتا ہے، زندگیوں کو بھولنے کی قوت دینا چاہتا ہے، زندگیوں کے اندر گناہ کی کمی کو دور کرنا چاہتا ہے، زندگیوں کے اندر شیطان کو دور کرنا چاہتا ہے، بدروحوں کو دور کرنا چاہتا ہے، اور زندگیوں کے اندر شفا کا چشمہ جاری کرنا چاہتا ہے، تاکہ زندگیاں اس کے نام کا اقرار اسی کا کیا جاتا ہے جو پیار کرتا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ خدا کی برکت کی بدولت انسان نے اپنے بدن جان روح میں کیا کی؟ تبدیلی پیدا کی، تبدیلی لایا۔ کس کے وسیلے سے؟ ایمان کے وسیلے سے۔ اگر انسان سن کر ایمان لا کر اپنی روح جان اور بدن میں تبدیلی نہیں لا سکتا تو پھر وہ خدا کی پاکیزگی اور خدا کا دیدار نہیں کر سکتا۔ پھر ہم شریر بدکرداری کے عمل میں گزرتے رہتے ہیں، مگر خدا شریروں سے بھی پیار کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم نے ایمان لے آئے، قرار کر لیا، تو اپنی زندگی کے اندر خود ساختہ تبدیلی کرنا بہت لازم ہے، اور تبدیلی کا عمل ہماری شخصیت کے ساتھ ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا بچہ ہو۔ اس نے خود ساختہ طور پر اپنے اندر کلام کی باتوں کو رکھ کے مسیح پر ایمان لا کر اپنی خطاؤں سے دور رہ کر پاکیزگی کے عمل میں آگے بڑھنا ہے۔ بغیر پاکیزگی کے ہم خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں بن سکتے، اور پاکیزگی کا جو محور ہے، جو پاکیزگی کا محافظ ہے، جو درمیانی ہے، وہ اس کا کلمہ ہے۔ وہ کلمہ جو اس کی ذاتی اقدس سے صادر ہوا، وہ کلمہ جو انسان بنا، وہ کلمہ جو میرا ایمانویل ہے، وہ کلمہ میرا یسوع ہے۔ جب میں اس پر ایمان لے آتا ہوں تو میرے اندر اس کا بسا ہوا روح جو ہے وہ جنبش کرتا ہے، وہ مجھے کالیت عطا فرماتا ہے، وہ میری معاونت کرتا ہے، تاکہ خدا کے پاک روح کی مدد سے میں اس کے بیٹے، اس کے کلمے کی گواہی دے سکوں اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچوں۔ اس نے میرے لیے فدیہ دیا، اس کے فدیے کے وسیلے سے میں نے شفا پائی ہے، نجات
نجات دہندہ کو پکارتا رہوں اور نجات دہندہ کا دیدار کرتا رہوں, نجات دہندہ کے چرنوں میں رہوں اور نجات دہندہ کی آواز کو سن کر اور اس کی آواز ملا کر اس کی گواہی دیتا چلا. تبدیلی کا عمل یہ نہیں ہے کہ ہم اچھی خوراک و پوشاک میں رہیں. تبدیلی ابو کی اس کی کا عمل یہ ہے کہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کریں. ہم چرچ میں بھی آپ کو کلام سناتے, ہم آپ کے گھر بھی جاتے, مہینے میں ایک دفعہ آپ کے ساتھ ہمارے رفاقت و شراکت کا عمل جاری اور ساری رہتا ہے. مگر میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ ہماری سنجیدگی کے عمل میں بہت ساری رکاوٹ. نہ سنجیدہ ہو کر ہم چرچ میں کلام سنتے ہیں اور نہ سنجیدہ ہو کر ہم جب خاندانی عبادت میں خادم آتا تب کلام سنتے. اگر آپ سنجیدہ بنو گے, خدا کے کلام پر غور کرو گے, تو یہ کلام آپ کے دل میں ٹھہر جائے گا, آپ کی روح میں اتر جائے گا. پھر یہ کلام آپ کے لیے تبدیلی کا باعث بنے گا اور آپ کی نجاست کو دور کرے گا اور پاکیزگی میں آپ کی مدد کرے گا. مگر اپنے اندر خدا کے کلام کا, اس کے کلمے کا اور اس کے روح کا احساس کو پیدا کرے, اپنے اندر تڑپ کو پیدا کرے, اپنے اندر خدا کے کلمے کو رکھ کر سوچیں کہ وہ کلمہ جو اس کا ذات اقدس سے صادر ہوا, جو پاکیزگی سے بھرا ہوا ہے, جس کے اندر نہ کوئی مروسی گناہ ہے, نہ جس کے اندر کوئی نجاست ہے, وہ تو نجاستوں کو دور کرتا ہے. جب وہ انسان بنا, اس نے انسانی ذات کو لے لیا تو ہمارے درمیان رہا. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا, پھر بھی وہ میرے اور آپ کے دکھوں کے لیے وہ صلیب پر چڑھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے اور کوئی بولتا نہیں, بلکہ وہ صلیب پر بھی میرے اور آپ کی شفاعت کرتا ہے کہ باپ ان کو معاف کر, کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر. آخری ان باتوں کو ہم جب سنتے ہیں تو سمجھے میرے خدا نے یہ جملہ کیوں بولا, کس لیے بولا, کس وجہ سے, کس سبب سے بولا. یہ باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. وہ جانتا ہے یہ کرنے والے کوئی اور ہے, کرانے والا کوئی اور ہے. یہ منصوبہ انسانیت کا نہیں, یہ منصوبہ خدا کا ہے. بغیر اس پیالے کو پیے ان کے لیے مخلصی ناممکن ہے, ان کی پاکیزگی ناممکن ہے. اس لیے اس پیالے میں خدا نے انسانوں کے لیے پاکیزگی کا عمل شروع کر دیا, اور اس پیالے کو پیے بغیر ہماری پاکیزگی جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتی. اور وہ پیالہ ہے صلیب پر, اور وہ پیالہ ہے صلیب پر چڑھنے کا, اور وہ پیالہ ہے صلیب پر مرنے کا, اور پھر صلیب سے مر کر زندہ ہونے کا. اس لیے جب بپتسمہ دیا جاتا ہے تو انسان پانی کے اندر اور اوپر آتا ہے, مرتا ہے, اور کیا کیا جاتا ہے, زندہ کیا جاتا ہے. پانی کے مقدار چاہے زیادہ ہو چاہے تھوڑی ہو, یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی کلیسیا میں اپنی شمولیت کا اظہار کریں. جب ہم اپنی کلیسیا میں ہوتے ہوئے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے, اس کا مطلب ہے کہ ہم کمزور ہیں. اگر ہم دعا نہیں کر سکتے قوت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, تو پھر ہماری دعا کیسے اس کی بارگاہ تک پہنچے گی؟ اگر ہم پرستش میں اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتے تو کلام کبھی بھی ہمارے کھانوں کو, ہمارے بدن کو, ہماری روح کو آسودگی عطا نہیں فرمائے گا. پھر ہم خالی ہاتھ آتے ہیں, خالی ہاتھ چلے جائیں. مگر خدا نہیں چاہتا کہ میں اور آپ خالی رہیں, بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم کلام سے لبالب بھر جائیں, تاکہ کلام کی باتیں سیکھا, کلام مجسم کی گواہی دنیا کے کونے کونے تک پہنچا. گناہ ہمیں موت میں دھکیلتا ہے, گناہ ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے. مگر خدا کا کلام جو زندگی کا کلام ہے,
جو میرا اور آپ کا کلام ہے. کلام خدا میں لکھا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ میری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے. یہ کلام روشنی کا کردار ادا کرتا ہے. یہ کلام ہمیں زندگی دیتا ہے، پاکیزگی دیتا ہے، یہ تسلی اور تشفی عطا فرماتا ہے، وفادار بناتا ہے. اس کلام کی خصوصیات اور ماہیت کو سمجھے. جب ہم گناہ میں گرتے تو ہمارے بدن کا ایک ایک اعضاء جو ہے اس میں کمزور ہوتا ہے. پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کے بالوں تک یہ کمزوری جو ہے ظاہر ہوتی ہے. اس کمزوری کو تو محسوس کرے جو شیطان نے ہماری زندگیوں میں ڈالی ہے. اپنے وائرس سے اس نے ہمیں کیا کیا ہے؟ کمزور کیا ہے. کرونا سے تو ہم اتنا ڈرتے ہیں، مگر گناہ سے ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ کرونا کی موت ہم مرنا نہیں چاہتے، مگر مسیح میں تو ہم زندہ بھی تو نہیں ہونا چاہتے. آج خدا آپ سے مخاطب ہے کہ اپنے گناہوں کو پہچانے، اپنی کمزوریوں اور لاچاریوں کو پہچانے اور خدا کی پاکیزگی حاصل کرے. کیا کرے؟ خدا کی پاکیزگی حاصل کرے. خدا میں گنگناتے رہیں، خدا میں سجدہ ریز رہیں، خدا کی تابعداری کریں، اپنے خاندانوں کے اندر یگانگت پیدا کریں، اپنے بچوں کی کلام کے مطابق کفالت کریں، انہیں شام کو اکٹھا کریں، ان کے ساتھ مل کر دعا اور بندگی کریں، تاکہ ان کو بھی پتہ لگے کہ کلام کیا ہے، پرستش کیا ہے، دعا کیا ہے. اس لیے کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو خداوند یسوع کی طرف سے کیا حکم پہنچا. خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تم جانتے ہو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے کیا حکم پہنچائے ہیں. کلام پہنچایا ہے، تمہیں باتیں پہنچائی ہیں. چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک. میری اور آپ کی مرضی نہیں ہے، بلکہ میرے خدا کی یہ مرضی ہے کہ میں اور آپ کیا بنے؟ پاک بنے. اس کے حکم، اس کے پیغامات خدا نے نبیوں کے وسیلے سے ہم تک پہنچائے ہیں، نسلوں تک پہنچائے ہیں، قبیلوں تک پہنچائے ہیں. تو خدا کی یہ کامل اور الہی مرضی ہے ہم پاک بنے، پاکیزہ بنے اور پاک خدا کی پاک پرستش کرتے ہیں. مردے پرستش نہیں کرتے، مردے پرستش نہیں کرتے. پرستش ہمیشہ زندہ دل، ایماندار، روح سے لبریز لوگ پرستش کرتے. پرستش کا تعلق جو ہے وہ آسمان کے ساتھ ہے. یوں ہم انسان نظر آتے ہیں، مگر ہماری پرستش کا محور یہ ہے کہ یہ خدا کے تخت تک پہنچتی ہے، کیونکہ خدا کے تخت پر بھی ہر وقت کیا ہوتی ہے؟ پرستش. حمد و ثنا کے لیے گیت گائے جاتے ہیں. اپنے آپ کو جانیے. جب ہم 7ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے اس لیے خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا ہے. خدا نے آپ کو یہاں پر اپنے خیمہ میں، اپنی حضوری میں، اپنے مقدس میں، اپنی ہیکل میں ایک خاص مقصد کے لیے بلایا ہے. ناپاکی کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ پاکیزگی کے لیے، تاکہ ہمارا بدن، ہماری روح، ہماری جان پاک ہو. یہ خدا کا منصوبہ ہے. انسان اپنے منصوبوں میں ناکام ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگیوں میں خدا کا منصوبہ ہٹے دیتے ہیں، خدا کے روح کو کام کرنے کا موقع دیتے ہیں، تو پھر پاکیزگی کی طرف بڑھتے ہیں، زندہ پھل بن جاتے ہیں. پھر ہم سوکھتے نہیں ہیں. اس درخت کی مانند نہیں جو سوکھ جاتا ہے، اسے کاٹ دیا جاتا ہے اور پھر وہ لکڑی جل جاتی ہے، راکھ اور خاک بن جاتی ہے. مگر ہم اس درخت کی مانند بنے جو پانی کے کنارے پر لگا ہوا ہے، جسے وقت پر خوراک ملتی ہے، وقت پر روشنی ملتی ہے اور ہمیشہ وہ ہرا بھرا. پہلے زبور میں لکھا اپنی زندگی کو ہمیشہ ہرا بھرا بنائیں. ہرے بھرے کا مطلب ہے کہ پاک بنائیں، پاکیزہ بنائیں.
خدا کے کلام کے مطابق بنائیں. کلام مجسم نے یہ فرمایا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ انسانی نطفے سے پیدا. خدا ہماری کفالت کرنا چاہتا ہے. اس کا کفالت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ خدا بیٹے کی. خدا بیٹا اس لیے ہمارے لیے مرا تاکہ ہم زندہ رہیں. کیا ضرورت تھی؟ خدا کو کیا ضرورت تھی کہ اپنے بیٹے کو صلیب پر لے جائے؟ کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ صبر تھا؟ یہ منصوبہ نجات کا تھا. یہ منصوبہ پاکیزگی کا تھا کہ ہمارے دامن ناپاک نہ رہے، بلکہ ہم خوش دل خوش مزاج شادمانی کے ساتھ خداوند کی عبادت کریں. خدا کے زبور 96 میں لکھا کہ میرے حضور نیا گیت گاؤ، اہل زمین سے مل کر خوشی کا نعرہ مارو. یہ فتح کا نعرہ ہے. اس کی آمد ثانی پر نرسنگا پھونکا جائے گا. ایک ترانہ ہوگا، ایک آواز ہوگی، ایک دل ہوگا، ایک روح ہوگا، ایک بدن ہوگا. سب مل کر خداوند کے حضور کے جلالی بدن لے کر کیا ہوں گے؟ نہیں ہو جائے. خداوند کے لیے خوشی کرے. پر جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں. یہ آپ کے اوپر دار و مدار ہے. خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اس لیے خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا ہے. 8ویں آیت میں لکھا پر جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں. کیا اپنے آدمی کو ماننا کہ خدا کو ماننا ہے جو تم کو اپنا پاک روح دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ خدا آپ کو اب کیا دیتا؟ اپنا پاک روح دیتا ہے جو ہمارے دلوں میں بسا ہو. خدا کا بندہ تھسلونیکیوں کی کلیسیا کو یہ پیغام دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتا وہ خدا کو نہیں مانتا. ہمارا ایمان دنیا کے معبودوں پر نہیں. دنیا کے معبود محض کیا ہے؟ بت ہے. وہ عزت اور تعظیم کے لائق ہے. تعظیم بھی اسی کی جاتی ہے جو ازلی ہے، جو ابدی ہے. جو ابدی ہے وہی ازلی ہے، جو ازلی ہے وہی ابدی ہے. دنیا کا کوئی نبی نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے. صرف کلام مجسم وہ ازلی بھی ہے، وہ ابدی بھی ہے، کیونکہ وہ باپ سے نکلا ہے. اس نے کہا میں باپ سے نکلا ہوں، میرا باپ کام کرتا میں کام کرتا ہوں. پاکیزگی کا تعلق خدا کے ذات کے ساتھ ہے. خدا کی ذات کے ساتھ. جب ہم اپنے بدوں کو خدا کے بدن کے ساتھ واپس کر لیتے ہیں تو پھر خدا ہماری زندگی میں موسیٰ کرتا ہے. پھر ساری نجاست دور ہو جاتی ہے، ہمارے بدن کی غلاظت دور ہو جاتی ہے. آئیے یہ موقع ہے خدا کو جاننے کا، خدا کو سمجھنے کا. جب ہم خدا کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں تو خدا کی محبت سے، خدا کے جلال سے، خدا کے پیار سے محروم ہو جاتے ہیں. جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہو اور پاک روح کو موقع دیتے ہو تو خدا آپ کے درمیان آ جاتا ہے اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے. پھر وہ اپنی قدرت سے موسم وہ تمہیں چھوتا ہے، وہ تمہیں چھو لے. اب خود اپنے گناہوں کا کیا کریں؟ اقرار کریں. جب اپنے فتنوں کو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو پھر خدا کی قدرت جو ہے آسمان سے صادر ہوتی ہے اور ہمارے بدن کو چھو لیتی ہے. پھر وہ پاکیزگی کا عمل جاری. خدا فرماتا تم نے نہیں، میں نے تمہیں. ہم خدا کو چن نہیں سکتے بلکہ وہ ہمیں چن لیتا. مسیح یسوع کے کفارے کی بدولت بدن اور روح کی پاکیزگی
पकीजगी का चश्मा कफारे की बदौलत। हालांकि कफारा कुर्बानी खुदा ने इब्राहिम से भी उसके बेटे की मांगी, मगर उसने इसकी कुर्बानी को कबूल किया और फिर बर्रा मुहैया कर दिया। उस बने की भी कुर्बानी से इंसानों के गुनाह दूर नहीं हुए, इंसानों की गुमराही दूर नहीं, इंसानों के दरमियान रिश्ता टूटा रहा। मगर जब खुदा ने अपने इकलौते बेटे का कफारा दिया तो दुनिया के साथ दूसरा में और जो मलाक जो है हमेशा के लिए काम कर लिया, हमेशा के लिए पकीजगी का दरिया बहा। अब हम गुनाह से निकल कर खुदा के कदमों में, खुदा के चरणों में आ गए। अब हम बदन और रूह के तौर पर पकीजगी के अमल से गुजर रहे। हमारा बदन मुकम्मल तौर पर पाक नहीं हुआ, मगर मुकम्मल तौर पर पाक तब होगा जब हम मरेंगे। फिर हमारा यहोवा, हमारा कलमा यीशु मसीह आएंगे अपनी दुल्हन को लेने। जब हम कब्रों से निकलेंगे फिर ये सारी नजात, सारे गुनाह हमेशा के लिए धुल जाएंगे। हमारा बदन क्या होगा? चला नहीं। पकीज़ा बदन में खुदा की बादशाही के क्या होगा? वारिस। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, अपने अंदर खौफ न रखें। खौफ हमें खुदा से दूर ले जाता है। अपने अंदर एहसास पैदा करें ताकि खुदा के नजदीक रहें। पकीजगी क्या है? हमें सांस दिलाती है। पाक राश में यानी कि सच्चे दिल में खुदावंद की इबादत किया करें। दौरान इबादत हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, मुनासिब कपड़े पहनने चाहिए जो खुदा के कौल फेल के मुताबिक। इसलिए खुदा ये नहीं चाहता कि हम अपनी अपनी नमाइश करें और खुदावंद के असूलों के खिलाफ चलें। खुदा की ताज़ीम और परस्तिश का तल्लुक खुदा की ज़ात के साथ। इसकी जब परस्तिश होती है तो अपने आप को खुदा के साथ जोड़ें, खुदा की परस्तिश में शामिल हो। और जब हम उसके वादे में शरीक होते हैं, शायरबानी में, तो उसने क्या कहा कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया। क्या इब्राहिम ने जब कुर्बानी दी तो उसने कहा कि मेरी यादगारी में ऐसा किया? तो जब खुदा ने कहा मेरी यादगारी में ऐसा किया करो तो उसकी यादगारी में ऐसा करते। इसलिए अब हम बकरों की कुर्बानी की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा हमारे बदन की कुर्बानी चाहता है और खुदा चाहता है मैं और आप उसके अहद में शरीक हो। इसलिए शायरबानी में हम क्या करते हैं? उसके बदन और खून को लेते हैं और उसका शुक्र अदा। आइए पहला ग्रंथियों मेरे साथ करें, पहला बाब और उसकी दूसरी। पहला ग्रंथियों दूसरी आयत में लिखा खुदा के उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए, उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। क्या है? तो खुदा की उस कलीसिया जो के नाम जो कुरिन्थस में है, उनके नाम मसीह यीशु क्या किए गए हैं? पाक। किस नाम से पाक किए गए हैं? उसके मुबारक नाम से पाक किए गए। और हम खुदा के क्या है? उसके बेटे के लिए पालक बेटे और बेटियां हैं। इसी से छठे बाब में चलते हैं और उसकी 9वीं और 11वीं आयत को देखते हैं। 9वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही का वारिस है? ये मेरे और आपके लिए ये जरूरी है। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही का वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, न हरामकारी खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। न बुत परस्त, न ज़नाकार, न जायज, न लौंडेबाज, न चोर, न लालची, न शराबी, न गाली बकने वाले, न जुल्मबाज तुम में से ऐसे ही थे। मगर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमारे खुदा के रूह से क्या क्या हो गए? क्या हो गए? इन लोगों की ये बता दिया कि ये लोग उसकी बादशाही के क्या ना होंगे? वारिस ना होंगे। मगर जो खुदा के रूह से जुड़ गए हैं और पाक हुए रासबाज, आमीन। खुदा में हम क्या है? उसके पाक रूह से क्या हो जाते हैं?
اور پاک ٹھہرانا چاہتے ہیں تاکہ اس کی پاکیزگی ہماری زندگی میں کیا رہے؟ برقرار رہے۔ آئیے ہم پولس رسول کا خط گلاطیوں کی کلیسیا کے نام چلتے ہیں، اس کا 5 باب، آخری بات پاسٹر ساجد صاحب پلیز ذرا اس کو پڑھے، 5 باب اس کے 19 اور 21 آیت۔ پولس رسول کا خط گلاطیوں کی کلیسیا کے نام اور اس کا 19 اور 21 آیت۔ جب میں پڑھ دیتا، اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، یہ جسم کے کام ہے، پلیز پڑھیں، آپ کھڑے ہوئے پاس سے پڑھیں۔ جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، بد پرہیزگاری، بت پرستی، جادوگری، دشمنی، جھگڑا، حسد، غضب اور نفرتیں، جدائیاں، بدعتیں، نشہ بازی اور عباشی کی مانند کی بابت جیسا پیشتر کہا ہے، اب بھی کہتا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی باشی کے وارث نہ ہوں۔ ابھی یہاں رکے کیا لکھا ہے کہ یہ ہے بدن کے کام، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ جیسے کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی باشی کا وارث۔ اتنی باتوں سے ہم نے دور رہنا ہے تاکہ پاکیزگی میں رہیں۔ مگر اگر جو روح کے پھل ان کے بارے میں سیکھتے ہیں، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، علم، پرہیزگاری، ایسے کاموں کی کوئی شریعت کیا ہے مخالفت نہیں ہے، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشات میں صلیب پر کھینچ لیا۔ روح کے پھل ہمیں خدا میں خوش رکھتے ہیں اور اچھی باتوں میں مشغول کرتے ہیں، اس لیے مل کر دعا کر کے خدا کی شکر گزاری کر کے خدا کے کاموں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے بدن سے بدعتوں کو، بغض کو دور کر کے خدا کے روح میں ٹھہر کے پاکیزگی کے عمل میں بڑھتے رہنا چاہیے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ سب مل کر زور سے کہیں آمین۔